ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر ذکر کریں گے. اچھا، بعض نئے ساتھی سوچتے ہوں گے ڈاکٹر وقار، ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا ایک منٹ ٹھہریں. بعض ساتھی سوچتے ہوں گے کہ یہ تبلیغ والے ہمیشہ بیان کر کے کہتے ہیں کون تیار ہے چلے کے لیے، اور یہ ہمیشہ بیان کر کے کہتا ہے اب کر لو ذکر. یہ کیا؟ کوئی جوڑ تو ہونا چاہیے نا. موضوع تھا نماز کا اور کہہ رہا ہے ذکر کریں. بھائی موضوع نماز کا تھا تو یہ کہنا چاہیے سارے اٹھ کے وضو کرو، آؤ 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں، یہ کرنا چاہیے نا. تو ہر بات کے بعد کہتا ہے ذکر کرو، ہر بات کے بعد کہتا ہے ذکر کرو. یہ کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا، نیک اعمال، ان کے کرنے کو دل جب کرتا ہے نا پھر آدمی کرتا ہے. اور دل اس وقت کرتا ہے جب دل اس کا گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور گناہوں سے دل پاک ہوتا ہے ذکر سے. جب دل صاف ہو جائے، روشن ہو جائے، تو پھر اس کا دل نیکیاں مانگتا ہے. دیکھو جس کا معدہ خراب ہو نا تو اس سے کھانا کھایا ہی نہیں جاتا. اب میرا معدہ خراب ہے نا تو میں چوتھائی روٹی، آدھی روٹی کھاتا ہوں. تو مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتے روٹی؟ بھائی مجھے بھوک ہی نہیں ہے، میں کیسے زبردستی گھسیڑ تو نہیں سکتا نا یار، بھوک ہی نہیں. اور کل ایک ساتھی مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ آج میں نے ہاضمے والے کیپسول کھائے. ویسے تو میں 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہوں، آج 3 دفعہ کھانا کھایا پھر بھی بھوک باقی ہے. ہاضمے والا کیپسول. تو یہ جو ذکر ہے نا یہ ہاضمے والا کیپسول ہے. جو ذکر کرتا ہے نا اس کا نماز پڑھنے کو بھی دل کرے گا، اس کا قرآن پڑھنے کو بھی دل کرے گا، اس کا نظروں کو حرام سے بچانے کو بھی دل کرے گا. اس کا دل نہیں کرے گا کہ میں پرائی عورتوں کو دیکھوں، اس کا دل نہیں کرے گا کہ میں فلم دیکھوں، ڈرامہ دیکھوں، عورتوں کو دیکھوں، مردوں کو دیکھوں. اس کا کسی برائی کو دل نہیں کرے گا، ہر اچھائی کو دل کرے گا جو آدمی ذکر کی پابندی کرے گا. اس لیے ہم بات کوئی بھی کریں آخر میں کرواتے ذکر ہے، اس لیے کہ دل صاف ہوگا تو یہ کام ہوگا. تو ابھی انشاءاللہ. اچھا، اور ذکر کرنا اصل میں تو ہے انفرادی عمل، اپنا اپنا ذکر روزانہ ہمیں کرنا ہے. کٹھے مل کے صحابہ، حضور نے صحابہ کو کٹھے مل کے ذکر نہیں کرایا. یہ نہیں کہ حضور بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد سارے صحابہ کو جمع کرتے تھے اور پھر مل کے ذکر کرتے تھے، ایسے نہیں ہے. یہ جو مل کے ذکر کرتے ہیں یہ تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ عام طور پر غفلت ہے، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا. تو جب سارے کریں گے تو دیکھا دیکھی ہر آدمی کرے گا، ہر آدمی کرے گا تو پھر بعد میں بھی کرتا رہے گا. تو شوق دلانے کے لیے اور ذکر کا طریقہ بتانے کے لیے ہم سارے کٹھے ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو سارے ساتھی 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 5-7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، شروع میں اور آخر میں 1 دفعہ درود شریف پڑھ لیں.
اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ہم ہدیہ کرتے ہیں اپنے پیارے نبی، اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے طفیل تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام اہل بیت اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی خدمت میں، اور تمام اپنے مشائخ کی خدمت میں، خصوصاً حضرت مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے تمام مشائخ کی خدمت میں، اے اللہ اپنے ان تمام پیاروں کے طفیل ہمارے دل کو منور فرما، ہماری گندگیاں دور فرما، ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم لا الہ کہیں گے نا، لا الہ کہیں گے تو لا الہ کہتے ہوئے ہم یہ دھیان کریں گے کہ میرے دل میں جتنی محبتیں ہیں، خیالات ہیں، خواہشات ہیں، میں ان سب کو دل سے نکال رہا ہوں۔ لا الہ، ساری خواہشات نکل رہی ہیں۔ جیسے دیگچی پر پانی رکھیں اور وہ ابلتا ہے تو اسے بھاپ نکلتی ہے نا، تو اس طرح تصور کریں کہ ساری خواہشات بھاپ بن کر نکل رہی ہیں اور دل خالی ہو رہا ہے اور دل صاف ہو رہا ہے۔ اب جب دل خالی ہو گیا تو الا اللہ کی دل پہ زور سے ضرب لگانی ہے، اس تصور کے ساتھ کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو ڈال رہا ہوں، اللہ کی محبت کو بٹھا رہا ہوں۔ اور اس سارے ذکر میں آنکھیں بند ہوں اور توجہ ایک اسی طرف ہو، ہر طرف سے یکسوئی ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب ہم ذکر کریں گے الا اللہ کا۔ الا اللہ کا مطلب ہے صرف اللہ، صرف اللہ۔ اس میں ذکر کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میرا دل دنیا کی بہت سی چیزوں کی طرف مائل ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میرے پاس پیسہ بہت ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے خوبصورت لوگوں سے میرا، اور میرا دل چاہتا ہے میرے پاس گاڑی ہو، میرا دل چاہتا ہے میرے پاس بڑا بنگلہ ہو، میرا دل چاہتا ہے میرے پاس دنیا کا یہ سامان اور وہ سامان ہو۔ لیکن میں اپنے دل کو سمجھا رہا ہوں کہ اے دل، دنیا کا پیسہ، مال، دولت اور دنیا کے حسین لوگ، یہ ساری چیزیں ہمیشہ رہنے والی تھوڑی ہیں۔
یہ چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں. حسینوں نے تو قبر میں جا کر گل سڑ جانا ہے، اور بڑھاپے میں بھی ان کے حسن نے ختم ہو جانا ہے، اور مال پیسہ دولت گھر بار زمینیں یہ چیزیں بھی یہی رہ جاتی ہیں. میں کسی ایسے سے دل کیوں نہیں لگا لیتا جو محبوب مجھ سے کبھی جدا نہ ہو، اور وہ محبوب اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے. لہٰذا مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کے حبیب سے محبت کرنی ہے. اس تصور کے ساتھ ہمیں دل پر اللہ کی ضرب لگانی ہے. اللہ 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 illallah 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 illallah. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں. خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. وہ ہو جائے میرا وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا. وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا. خدا کی قسم بس یہی چاہتا ہوں، خدا کی قسم بس یہی چاہتا ہوں. illallah 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 illallah. لا الہ الا اللہ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب ہم ذکر کریں گے
اللہ کے پیارے نام کا۔ اللہ کا نام بڑا پیارا ہے، کاش ہمیں اس کی مٹھاس معلوم ہو تو دنیا کی ساری میٹھی چیزیں بھول جائیں اور دنیا کے سارے لذیذ طعام اور لذیذ غذائیں اور لذیذ کام بھول ہی جائیں اگر اللہ کے نام کی مٹھاس ہمیں معلوم ہو جائے۔ اللہ کا نام لینے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ جس ذات کا نام لے رہے ہیں وہ ذات کون ہے، وہ کون ہے؟ وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، وہ شمال اور جنوب کا مالک ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں جنوں فرشتوں کا رب ہے۔ وہ ہے کہ نبیوں نے بھی اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا، اپنے گھٹنوں کو ٹیکا، اور وہ ہے جو ساری کائنات کی روزی اپنے ذمے لیے ہوئے ہے، اور وہ ہے جو کسی سے عاجز نہیں، جو کسی سے مجبور نہیں، جو کسی سے مغلوب نہیں، سب سے زیادہ با اختیار جو ذات ہے۔ میں اس ذات کا نام لینے لگا ہوں، لہذا اس کی محبت میں ڈوب کر، اس کی عظمت کو دل میں لے کر پھر اس کا نام ہم نے لینا ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ اب ہم مراقبہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک گھڑی کا مراقبہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مراقبہ کہتے ہیں سوچنے کو۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کا نور اور اس کی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر، آپ کے قلب اطہر پر اتر رہی ہے۔ آپ کا نور پھوٹ پھوٹ کر بارش کی طرح ہمارے نبی کے دل پہ برس رہا ہے، اور آپ کے مبارک دل سے ہمارے بزرگوں کے دلوں میں داخل ہو کر ان کے دلوں سے گزرتا گزرتا اہل بیت صحابہ کے دلوں سے گزرتا گزرتا ہمارے بزرگوں کے دلوں سے گزرتا گزرتا وہ نور میرے دل میں جا رہا ہے، اور اس نور کے دل میں جانے سے میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور دل کی ظلمت اور سیاہی اور اندھیرے ختم ہو رہے ہیں، اور میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے نہیں کہنا، آپ ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زبان کو ہلائے بغیر بھی دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو ہر طرف سے کٹ کر آنکھوں کو بند رکھیں، گردن کو جھکائے رکھیں، اسی خیال میں سب کے سب ڈوب جائیں، کوئی کہیں نہ دیکھے۔ جب ہم مناجات پڑھتے ہیں نا، نظم پڑھتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری ساری توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ نور آ رہا ہے، میرے دل میں جا رہا ہے، دل کی ظلمت اور اندھیرا ختم ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو ہر طرف سے کٹ کر اسی میں ڈوب جائیں۔
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے میرے الہ، مجھ گنہگار سے تو نہ ہونا خفا، میری توبہ ہے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں، اب تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں، اب تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں، اب تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں، اب آج کر دے عطا، آج کر دے عطا ہم کو اپنی رضا، آج کر دے عطا ہم کو اپنی رضا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، میں تو غفار ہوں، نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، بخش دوں گا تمہیں، بخش دوں گا تمہیں
ہے یہ وعدہ میرا بخش دوں گا تمہیں، ہے یہ وعدہ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا سے پہلے ایک درخواست ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اس نے دوبارہ اس بات کو دہرایا، واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو فرمایا میں کچھ الفاظ کہلواتا ہوں، تم ان الفاظ کو کہو۔ آپ نے اس سے وہ الفاظ کہلوائے۔ جب وہ 3 دفعہ ان الفاظ کو دہرا چکا، اس دعا کو پڑھ چکا، مانگ چکا، تو آپ نے فرمایا قم فقد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، تیرے آج تک کے زندگی کے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ تو وہی دعا میں اپنی زبان سے دہراتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھ لیں تاکہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے اپنی بھی نیت کریں، اپنے سارے گھر کی نیت کریں، سارے مسلمانوں کی نیت کریں، اللہ سارے مسلمانوں سے راضی ہو جائے، پریشانیاں دور کر دے۔ کہیے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہ کا شکر ہے آج تک ہم نے جتنے کبیرہ صغیرہ گناہ کیے تھے وہ سب معاف ہو گئے۔ ہاں اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ باقی ہے، وہ اس کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا یا اسے معاف کرانا پڑے گا۔ باقی کسی سے زنا ہوا ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے شراب پی ہے، کسی نے جوا کھیلا ہے، یا کسی نے گانے سنے ہیں، فلمیں دیکھی ہیں، ڈرامے دیکھے ہیں، جتنے آج تک گناہ کر لیے وہ سب معاف ہو گئے۔ اللہ کے واسطے آئندہ ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے، بچیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ درود شریف پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے سب سے زیادہ با اختیار اللہ، اے زمین آسمان کے بنانے والے اللہ، اے زمین آسمان کے رب، اے مشرق اور مغرب کے رب، اے شمال اور جنوب کے رب، اے سارے نبیوں کے رب، اے حضرت آدم کے رب، حضرت نوح علیہ السلام کے رب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب، اور اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اور اے ہم سب کے رب، اے سارے فرشتوں، سارے جنوں، سارے انسانوں کے رب، ہم تیرے گنہگار، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے اے اللہ بندے تیرے سامنے حاضر ہے۔ اندھیرا ہے،
رات کا وقت اعلیٰ رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اے مالک الملک، ہم سارے اپنی جھولیاں، خالی جھولیاں لے کر تیرے دروازے پر، تیرے دربار پہ آ کے صدا لگا رہے بھیکاریوں کی طرح سے، فقیروں کی طرح سے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، اگر تو راضی نہ ہوا تو ہم برباد ہو رہے ہیں، اور ہم برباد ہو جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی نہ ہوا، اے اللہ تو ہم سے راضی نہ ہوا تو تیرا تو کچھ بھی نہ بگڑے گا، تو بے نیاز بادشاہ ہے، لیکن تیرے بندوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرے بندے خسارے میں چلے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تیرے بندوں سے تجھے محبت بھی تو ہے، تیرے نبی ہی نے تو بتایا کہ تو بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ تجھے بندوں پہ ترس آتا ہے، ماؤں سے زیادہ تجھے بندوں پہ رحم ہے۔ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، رحم کرنے والے، ترس کھانے والے اللہ، ہم تجھے ناراض کر کے بڑے نقصان میں چلے گئے۔ اے اللہ، ہر طرف سے مصائب نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ، ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، مصیبتوں کے جیل میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ یہ کرونا پتہ نہیں کیسے ختم ہوگا، اے اللہ یہ ٹڈیوں سے پتہ نہیں کیسے جان چھوٹے گی۔ یہ شدید گرمیاں اور یہ پچھلی شدید سردیاں اور یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری اور یہ لاک ڈاؤن اور یہ مسجدوں کی بہاروں کا ختم ہو جانا اور یہ مرکزوں کی بہاروں کا ختم ہو جانا اور یہ مدرسوں کی بہاروں کا ختم ہو جانا اور تیرے پیارے پیارے برگزیدہ بندوں کا بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ جانا، تیرے پاس واپس آ جانا۔ اے اللہ، یہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں کہ ایک مصیبت بھی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اے مالک الملک، ہم اپنے ان سارے جرائم کی آپ سے معافی چاہتے ہیں جن سے آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ اپنے کرم سے آج تو معاف فرما ہی دے اے اللہ، آج تو راضی ہو ہی جا، آج تو راضی ہو ہی جا، آج تو ہم سے مان ہی جا اے اللہ، آج تو ہم سے راضی ہو ہی جا اے اللہ، آج تو ہم سے راضی ہو ہی جا اے اللہ۔ ہم ہر ہفتے بیکاریوں کی طرح سے اپنی جھولیاں تیرے سامنے پھیلا کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تجھے تیرے محبوب کے واسطے دیتے ہیں، تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے بہنے والے پاک آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے مالک الملک، آج تو فیصلہ فرما ہی دے، آج ساری امت مسلمہ سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما، فیصلہ فرما، فیصلہ فرما، فیصلہ فرما۔ جب تو راضی ہو جائے گا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اے اللہ۔ پھر کسی کرونا کی کیا مجال ہے، کسی ٹڈی کی کیا مجال ہے اے اللہ، کسی بدماش کی اور کسی دہشت گرد کی کیا مجال ہے، کسی دشمن کی کیا مجال ہے کہ ہمیں نقصان دے سکے۔ اے مالک الملک، بس مسئلہ سارا تیرا ہے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں کسی سے گلہ نہیں، کسی سے شکوہ نہیں، ہم اپنی ان پریشانیوں کا قصوروار کسی کو نہیں ٹھہراتے اے اللہ، ہم اپنی ان ساری پریشانیوں کا قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ تو نے ہمارے لیے مسجدوں کو بند کیا، تو نے بیت اللہ کے طوافوں سے ہمیں محروم کیا، اور تو نے امت کو اپنے محبوب کے روزے پہ کھڑے ہو کے آنسو بہانے اور درود پڑھنے اور سلام پڑھنے اور اپنے دل کے دکھڑے اپنے محبوب کو سنانے سے محروم کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو نے اے اللہ مدارس کی آبادی سے محروم کیا، اور تو نے تبلیغ کی نقل و حرکت سے محروم کیا۔ اے مالک الملک، ہمارا کسی سے گلہ نہیں، ہمارا کسی سے شکوہ نہیں، ہم خود قصوروار ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہماری توبہ، اے اللہ ہماری توبہ، اے اللہ ہماری توبہ۔ ہم بے ادبی نہیں کر رہے اے اللہ، ہم بے ادبی نہیں کر رہے، لیکن آپ اگر ہمارے سامنے ہوتے اے اللہ، ہم آپ کے پاؤں سے لپٹ کے اتنا روتے کہ زمین کو آنسوں سے بھگو دیتے
دیتے, زمین کو آنسوں سے تر کر دیتے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, روزانہ امت پہ بیتنے والی پریشانیاں, امت پہ اترنے والے مصائب اے اللہ اب دیکھے نہیں جا رہے. اے مالک الملک اب دل اے اللہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, دل چھلنی ہو چکا ہے. اے مالک الملک لوگوں کے دکھ سن سن کے اے اللہ کان پٹ چکے ہیں, سینہ چھلنی ہو چکا ہے. اے مالک الملک اور کتنا تو ہمیں سزا دے گا. اے مالک الملک جتنی سزا مل گئی اپنے کرم سے بس اسی پہ معاف کر دے, اسی پہ معاف کر دے, اسی پہ راضی ہو جا. اے اللہ اسی پہ راضی ہو جا, اے اللہ اسی پہ راضی ہو جا, اے اللہ اسی پہ راضی ہو جا. اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ, ان پریشانیوں کی ان گناہوں کی وجہ سے تیرے محبوب کی امت ساری دنیا میں پٹ رہی ہے. نہ تیرے محبوب کی امت کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہی, نہ ہماری جان محفوظ رہی, نہ ہمارا مال محفوظ رہا. روزانہ درندے ہماری ماں بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, وہ چیختی ہیں چلاتی ہیں لیکن آسمان کی طرف سے خاموشی ہے. اے مالک الملک نہ زمین پھٹ رہی ہے نہ آسمان پھٹ رہا ہے. اے اللہ نہ نیچے سے کوئی مدد نکلتی نظر آتی ہے نہ کوئی آسمان سے مدد اترتی نظر آ رہی ہے. بے شک ہم اصحاب بدر جیسے نہ سہی, ہم اصحاب بدر جیسے نہ سہی. اے اللہ بے شک وہ ایسے تھے کہ تو نے ان کے لیے فرشتوں کو اتارا, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم بڑے نکمے ہیں, ہم بڑے اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہیں, ہم بڑے نالائق ہیں, ہم بڑے برے ہیں, ہم بڑے برے ہیں, ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم بڑے خطا کار ہیں, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں, تیرے محبوب کا دم بھرتے ہیں, تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں. اے اللہ ان کو اپنا آخری, اے اللہ ان کو آپ کا آخری نبی مانتے ہیں. اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے, اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے, اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے, اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے. اے اللہ محبوب کے تو کتے سے بھی پیار ہوتا ہے, ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں, تڑپ رہے ہیں, مچل رہے ہیں, سسک رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. اے مالک الملک اپنے کرم سے اب امت مسلمہ کے لیے مدد کو اتار دے. اے اللہ مدد کو اتار دے, اے اللہ مدد کو اتار دے, اے اللہ مدد کو اتار دے, اے اللہ مدد کو اتار دے. اے اللہ ساری دنیا کے کافروں کے دل بہت بڑے ہو گئے, اے اللہ ان کے سینے بڑے چوڑے ہو گئے ہیں, اے اللہ ان کے حوصلے بہت بلند ہو رہے ہیں کہ دیکھیں اتنی ان کی پٹائی کر رہے ہیں, ان کی مدد کرنے کوئی نہیں آ رہا اور ہم ان پہ غالب ہو رہے ہیں اور یہ مغلوب ہو رہے ہیں. تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہ حق پر ہیں اور ہم حق پر ہیں. اے مالک الملک صرف اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا دین حق ہے, ان کا کلمہ حق ہے, یہ جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا سچا ہے, سب سے زیادہ طاقتور ہے. جس نبی پہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہے, اس کی ماننے والے کامیاب ہیں, اس کی نہ ماننے والے ناکام ہیں. اے اللہ صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اے اللہ آسمانوں سے فوجوں کو اتار دے, آسمانوں سے فوجوں کو اتار دے. اے اللہ فرشتوں کو اترنے کی اجازت دے دے. اے اللہ ہمیں لگ رہا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے حالات کو دیکھ کے بے قرار ہوتے ہوں گے, فرشتے بھی تیرے محبوب کی بیٹیوں کی عزتیں لٹتی دیکھ کر روتے ہوں گے, پریشان ہوتے ہوں گے اور تجھ سے اجازت مانگتے ہوں گے. لیکن کیونکہ تو ہی روٹھا ہوا ہے اس لیے وہ اتر نہیں پاتے, تیرے امر کے بغیر اتر نہیں سکتے. اے مالک الملک اپنے کرم سے ان کو اتار دے, ان کو اجازت دے دے. امت مسلمہ کی مدد کا مظاہرہ فرما, امت مسلمہ کے ساتھ ہونے کا اظہار فرما. اے اللہ ساری دنیا کے کافروں کو بتا دے کہ ٹھیک ہے یہ نکمے ہیں, یہ بیکار ہیں, یہ بے حیا ہو گئے ہیں, یہ زانی ہو گئے ہیں, شرابی ہو گئے ہیں اور یہ ناچ گانے کے رسیا ہو گئے ہیں, لیکن ہیں آج بھی میرے, میں آج بھی ان کا ہوں اور یہ آج بھی میرے ہیں. اے مالک الملک اس بات کو ثابت فرما, اس بات کو ثابت فرما, اس بات کو ثابت فرما. ہمارے اعمال کو مت دیکھ, اپنے کرم کو دیکھ, اپنے کرم کو دیکھ, اپنے کرم کو دیکھ, اپنے فضل کو دیکھ, اپنی رحیمی کا تجھے واسطہ, اپنی کریمی کا تجھے واسطہ. امت مسلمہ کی مدد فرما. اے اللہ امت کے خلاف, اسلام کے خلاف بننے والی تمام اسکیموں کو فیل فرما, فیل فرما, فیل فرما, ملیا میٹ فرما. اے اللہ
روزانہ پتہ نہیں کیا کچھ سننے کو ملتا ہے، ٹینشن سے ہمارا دماغ پھٹنے آ جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آ پاتی، اے مالک الملک، اے مالک الملک۔ لیکن یہ سن کر کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہوگا تو تبھی جب تو چاہے گا، اے مالک الملک، تو ان کی اسکیموں کو انہی پہ لوٹا دے، ان کی تدبیروں کو انہی پہ لوٹا دے، ان کے ہتھیاروں کی، اے اللہ ان کے ہتھیاروں کی نالیاں انہی کی طرف کر دے، اے اللہ ان کے ہتھیاروں کا رخ انہی کی طرف کر دے، اے مالک الملک، ان کے پروپیگنڈے ضائع فرما، برباد فرما، ان کی عقلوں کو مسخ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ تو ظالم نہیں ہے، یہ بے شک جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے اپنے جرموں کی سزا ہے، اور جرم زیادہ ہے، سزا تو بہت تھوڑی ہے۔ اے اللہ ہم بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے، پتھروں کی بارش برستی، انگاروں کی بارش برستی، ہم پھر بھی اس کے حقدار تھے، لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے کرونا ہی بھیجا ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ٹڈیاں ہی بھیجی ہیں۔ اگر تو اے اللہ اے اللہ اے اللہ اگر تو ٹڈیوں کی تعداد میں زہریلے سانپ بھیج دیتا، کوبرے، اے اللہ کوبرے بھیج دیتا، ہم پھر بھی اس کے حقدار تھے۔ تو یوں بچھوؤں کی بارش برسا دیتا، ہم اس کے بھی حقدار تھے، لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دی ہیں۔ لیکن اے مالک الملک، اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، ہم میں اس کی بھی تو سکت نہیں ہے، ہم اس سے بھی تو زیادہ کمزور ہیں، اپنے کرم سے معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے کریم معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے کریم معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ جھولی ہم نے، یہ ہاتھ ہم نے صرف اپنے شہر والوں کے لیے نہیں، اے اللہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، تیرے محبوب کی ساری امت کے لیے پھیلائی ہے۔ اے مالک الملک، ساری امت کو معاف کر دے، جو اب بھی شراب کے نشے میں چور ہے اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ جس نے اب بھی کپڑے اتار رکھے ہیں اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ جو ہماری مائیں بیٹیاں اب بھی شاپنگ سینٹروں پہ تنگ لباس پہنے اپنے سروں سے دوپٹے اتار کے دوڑ رہی ہیں، پھر رہی ہیں، ان کو بھی معاف کر دے۔ اے مالک الملک، اب بھی جو نوجوان فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگا کے رنڈیوں کی آوازوں پہ جھوم رہے ہیں، ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے، جن کا واسطہ دینے سے، اے اللہ جن کا واسطہ دینے سے، جن کا واسطہ دینے سے تو ہماری اس دعا کو قبول کرے گا، ان کا نام ہماری زبان پہ جاری کر دے، وہ الفاظ ہماری زبان پہ جاری کر دے، وہ الفاظ ہماری زبان پہ جاری کر دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے غزوہ احد میں دانت شہید ہو گئے تھے، اے اللہ دانت شہید ہو گئے تھے، تجھے بڑا رحم آیا تھا، تجھے بڑا ترس آیا تھا، تو نے فرشتوں کو اتار دیا تھا، اے اللہ طائف میں تیرے محبوب کا خون بہا تھا، تیرے نبی لہو لہاں ہو کے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، تو نے فرشتوں کو اتار دیا تھا، اے اللہ تجھے بڑا رحم آیا تھا، تجھے بڑا ترس آیا تھا، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کے اس لہو کا واسطہ جو طائف میں بہا تھا، جو احد میں بہا تھا، ساری امت کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے، ساری امت کے دلوں میں اپنی ذات کی طرف رجوع پیدا فرما، رجوع پیدا فرما، سب کو مسجد میں آنے والا بنا دے، سب کو رونے والا بنا دے، سب کو نمازی بنا دے، ساری عورتوں کو پردہ دار بنا دے، سارے مردوں کو حیا دار بنا دے، سارے نوجوانوں کو پرہیزگار بنا دے، ساری بے دینی کو ختم کر دے۔ اے اللہ تبلیغ کی بہاریں واپس لے آ، تبلیغ کی بہاریں واپس لے آ، تبلیغ کی بہاریں واپس لے آ، مدارس کی بہاریں واپس لے آ، مدارس کی بہاریں واپس لے آ، اے اللہ مساجد کی بہاریں واپس لے آ، مساجد کی بہاریں واپس لے آ، اے اللہ اسکولوں کی تعلیم کو بھی چالو فرما، اے اللہ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ اس کرونا کو ختم فرما، یہ کیڑا تیرے امر سے آیا ہے، تو اس کو واپس بلا لے، تو اس کو واپس بلا لے، تو اس کو واپس بلا لے، ان ٹڈیوں کو واپس بلا لے، گرمی اے اللہ گرمی کم کر دے، اے اللہ بے موسم بارشوں سے حفاظت فرما، آندھیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ مہنگائی سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، تکلیفوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاری سے نجات عطا فرما، کسی مسلمان کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے بچے بھوکے نہ سوئیں، اے
اے اللہ کتنے اے اللہ کتنے اے اللہ کتنے کتنے ہزاروں لاکھوں ایسے ہو گئے جو اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ دیکھ کے آنسو ہی بہا سکتے ہیں اور تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، شریف آدمی ہیں ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، اے اللہ مسجد کے دروازے پہ آ کے صدا بھی نہیں لگا سکتے، اے مالک الملک ان کے آنسوؤں کا تجھے واسطہ، تو ان کو اے اللہ ان کی محتاجی کو ختم فرما، ان کی محتاجی کو ختم فرما۔ کتنی بیوائیں ہیں جن کے خاوند تو نے اپنے پاس بلا لیے، ان کے نوجوان سارے بھی تو نے اپنے پاس بلا لیے، یا تو نے ان کو بیٹے دیے ہی نہیں، اے اللہ وہ مائیں بیوہ ہیں، وہ مائیں بیوہ ہیں، پردہ دار ہیں، حیا دار ہیں، اے اللہ ان کی بیٹیاں بھی پردہ دار حیا دار ہیں، اے اللہ اتنی ساریوں کو کون روٹی دے گا، تیرے سوا کون ان پہ ترس کھائے گا، اے مالک الملک ان سب کی عزتوں عصمتوں کو بچا اور ان کو روٹی عطا فرما، ان کو روزی عطا فرما، ایمان عطا فرما، اے اللہ یقین عطا فرما، برائی سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے گا تو ہم کس سے جا کے معافی مانگے، اے اللہ دنیا کا سائل تو ایک دروازے سے نہ ملے تو دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تو تیسرے پہ چلا جاتا ہے، سینکڑوں دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ملتے ملتے شام کو اس کی جولی بھی بھری ہوتی ہے، اے مالک الملک ہمارا اے اللہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں یہ ٹینشن کھائے جاتی ہے کہ ہمارے سامنے تو ایک ہی دروازہ ہے، اگر وہ بھی نہ کھلا تو ہمارا کیا بنے گا، اے مالک الملک اپنے کرم سے رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، مغفرت کے دروازے کھول دیجئے، بخشش کے دروازے کھول دیجئے، اب تو ترس کھا، اب تو رحم کھا، اے اللہ یوں سسکتے ہوئے ہماری مائیں ہمیں دیکھیں، بے شک ہم اس کے نافرمان بھی ہوں تو وہ تو تڑپ کے رہ جائیں، اے اللہ وہ تو تڑپ کے رہ جائیں، اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے خدا اپنے کرم سے ساری امت پہ رحم فرما، ساری امت کی مدد فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو بحرانوں سے بچا، ہمارے ملک کو خساروں سے بچا، ہمارے ملک کے قرضے اتار دے، ہمارے ملک کی ناداری ختم فرما، ہمارے ملک کو غنی فرما، بے نیاز فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو کفار کا محتاج نہ بنا، کفار کا محتاج نہ بنا، کفار کا محتاج نہ بنا، ہمارے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا فرما، اے اللہ تو نے ہمیں اس کا علاج بتایا، تو نے ہمیں اس کا علاج بتایا، تو نے ہمیں اس کا علاج بتایا کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں اور گناہ کرنا چھوڑ دیں اور فرائض پورے کرنا شروع کر دیں تو میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، اے اللہ اس ملک والوں کو ایمان کی بھی توفیق دے، تقوی کی بھی توفیق دے، ہمیں اپنے دشمنوں کا محتاج نہ بنا، ہمیں ایمان کو اختیار کرنے والا بنا، ہمیں تقوی کو اختیار کرنے والا بنا، ہمارے ملک کی محتاجی کو ختم فرما، سارے قرضے اتار دے، سارے قرضے اتار دے، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کے بچے بچیاں جوان ہو گئے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، اے اللہ جب بچیوں کی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ان کے رشتے نہیں آتے تو مائیں ان کو لیے کہاں پھریں، اے اللہ ان کو بچیاں بھی تو آپ ہی نے دی، آپ ہی نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا، اے مالک الملک اب ان کے اچھے رشتے بھی تو بھیج دے، ان کے اچھے رشتے بھی تو بھیج دے، اے اللہ بچیاں بڑی ہو جائیں اور رشتے نہ آئیں تو پل پل ماؤں کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے، اے مالک الملک ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جنہیں نرینہ اولاد کی خواہش ہے انہیں نرینہ اولاد بھی عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو عافیت اور صحت عطا فرما، بیماروں کو عافیت اور صحت عطا فرما، اے اللہ آپ کی ناراضگی کی اس پر انتہا ہے کہ تو اپنے سارے پیاروں کو ایک ایک کر کے بلا رہا ہے، روزانہ ہمارا کوئی نہ کوئی بزرگ جا رہا ہے، ہم یتیم ہو رہے ہیں، اے اللہ جن کی وجہ سے ہمیں سہارا ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، ان کی وجہ سے تو کبھی نہ کبھی راضی ہو ہی جائے گا، اے اللہ تو سب کو ایک ایک کر کے بلا رہا ہے، اے اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو بہت زیادہ ناراض ہوا ہے، اے مالک الملک ہمیں اپنے بزرگوں کے سائے سے محروم نہ فرما، جو باقی رہ گئے ہیں انہیں لمبی عافیت والی زندگی عطا فرما، لمبی عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان صاحب کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنے شایان شان ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما،
بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ حضرت شیخ سے ان کی ملاقات کرا دے، ہمارے حضرت مکی سے ان کی ملاقات کرا دے، اپنے محبوب سے ان کی ملاقات کرا دے، اہل بیت سے ان کی ملاقات کرا دے، سارے انبیاء سے ان کی ملاقات کرا دے، سارے صحابہ سے ان کی ملاقات کرا دے۔ اے اللہ ان پہ لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما، مفتی نعیم صاحب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اللہ حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب اے اللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو بھی عطا فرما۔ اور ہمارے جتنے بزرگ چلے گئے، حافظ صغیر احمد صاحب اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو بھی حضرت شیخ سے ملاقات کرا، صحابہ سے ملاقات کرا، اہل بیت سے ملاقات کرا، اپنے نبی سے ملاقات کرا۔ اب اے اللہ ہماری طرف سے انہیں اپنے شائن شان جزائے خیر عطا فرما، ہمیں اپنے بزرگوں کی کامل نسبت عطا فرما، کامل نسبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حاجی قادر بخش صاحب دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرما، ان کے درجات کو بھی بلند فرما، اے اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ڈاکٹر نذیر صاحب چلے گئے، ان کی بخشش فرما، ہمارے بھائی پتھو چلے گئے، ان کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے بھائی چلے گئے، ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ بھائی ایوب صاحب کے ڈاکٹر وقار دنیا سے چلے گئے، نوجوان بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ماں کا دل پھٹ گیا ہوگا، باپ کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا ہوگا۔ اے مالک الملک ان کے زخم اے اللہ ان کے زخم ٹھیک فرما، ان کے دلوں کو تسلی عطا فرما۔ اے اللہ اس بچے کے درجات کو بلند فرما۔ اور جتنے ہمارے رشتہ دار چلے گئے، ہماری ماں چلی گئی، ہماری خالائیں چلی گئیں، ہمارے رشتہ دار چلے گئے، اے اللہ ہماری دھیجل چلی گئی، اے اللہ ہمارے بھائی چلے گئے، ہمارے بہت سے رشتہ دار چلے گئے، دادا دادیاں نانے نانیاں بہت سے رشتہ دار چلے گئے۔ اے اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور جتنے ہمارے بزرگ دنیا سے گئے، اے اللہ ان سب پہ اپنے شائن شان رحمتوں کا نزول فرما، ان کے درجات کو انتہائی بلند فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ جن جن نے دعا کے لیے کہا ہے یا دعا کی امید رکھتے ہیں یا دعا کی تمنا ہے، خواہش ہے، یا آئندہ کبھی وہ تمنا کریں گے، اے اللہ ان کے لیے ابھی سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان سب کے جائز کام کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے مسائل کو حل کر دے، ان کی دنیا بھی بنا، ان کی آخرت بھی بنا۔ اس سارے مجمع کی بخشش فرما، اس سارے مجمع کی دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا، تمام حاضرین کی بھی دنیا آخرت بنا، تمام سامعین کی بھی دنیا آخرت بنا۔ اے اللہ تمام متعلقین کی دنیا آخرت بنا، تمام محبین کی دنیا آخرت بنا۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما، رشتہ داروں متعلقین محبین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام مہدی کا ادنا سا سپاہی بنا، ادنا سا سپاہی بننے کا شرف عطا فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما۔ آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے یہاں ہیں حضرت مفتی خالد صاحب، انہوں نے پیغام بھیجا ہے ساری مسجدوں میں کہ بھئی ساری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے جتنے احباب ہیں وہ سارے ذرا فاصلے سے نماز پڑھا کریں۔ اس لیے ہم نے شروع میں کہا کہ بھئی بیٹھیں بھی ذرا فاصلے سے، احتیاط کرنے میں حرج نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ احتیاط کرنے والا بچ ہی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احتیاط بھی کرے پھر بھی گرفتار ہو جائے، اس لیے ہم کوشش احتیاط تو ہم ضرور کریں، اور احتیاط ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے عمل سے اس بات کا اظہار مظاہرہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے علماء پہ اعتماد ہے، ہم ان کی بات مانیں گے۔ ساری دنیا کے کفر کا اس پر زور ہے کہ کس طرح عوام علماء سے کٹ جائے، عوام علماء سے متنفر ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارا میڈیا اگر کسی عالم سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے اتنا اچھالے گا کچھ نہ پوچھو، اور کوئی برگر ٹائپ کا کوئی بے دین قسم کا بدماش قسم کا کچھ بھی کر لے تو سارے خاموش بیٹھے رہیں گے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے ہم اپنے عمل کے ذریعے سے علماء پر اعتماد کا مظاہرہ کریں،
فاصلے سے بیٹھا کریں آئندہ بھی، اور گلے ملنا مصافحہ کرنا اس سے جب تک ہمارے علماء کہہ رہے ہیں نا پرہیز کریں. مصافحہ کرنا سنت ہے اور معانقہ کرنا بھی سنت ہے، لیکن علماء کہہ رہے ہیں نا تو بس آنکھیں بند کر کے ان کی بات پہ ہاں میں ہاں بھر لیں، کوئی حرج نہیں. مصافحہ کرنا فرض نہیں ہے کہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، بھائی علماء نے کہا ہے لہٰذا ہم اس بات پہ پکے رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں آپ کو سب کو سلام کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.